سیکھیں گے کہ کن چیزوں کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور دوسرا یہ سیکھیں گے کہ کون سی وجہ ہیں جن کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، یعنی کون سی خرابی پائی جائے نماز میں کہ پھر آپ کو سجدہ سہو کیے بغیر آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ دو باتیں آج آپ پڑھیں گے، یہ اہم باتیں ہیں۔ تو پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ کن باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کون سی چیز جو آپ کے اندر پائی گئی ہے اور اس وجہ سے آپ کی نماز ختم ہو گئی، اب دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ نمبر 1، بھول کر یا جان بوجھ کر کسی سے بات کر لینا۔ نماز کے دوران بھول کر یا جان بوجھ کر کسی سے بات کر لینا، نماز ختم ہو گئی، اب دوبارہ سے شروع کریں۔ کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے، باہر سے کوئی شخص ہے، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نماز میں کھڑے ہوئے تھے، بے دھیانی تھی، اونچی سے کہہ دیا وعلیکم السلام، نماز ختم ہو گئی، آپ نے کلام کر لیا نا۔ اسی طرح کوئی اور آ کے بتا قاری صاحب کتنے نے نماز پڑھن ڈے، تو یہ اتنے ہون گے، کوئی بھی بات آپ دوران نماز کلام یعنی کوئی بات کر لیں گے، بھول کر کی ہے یا جان بوجھ کر، نماز ختم۔ دوسری بات یعنی دوبارہ سے پڑھیں گے، کسی کو سلام کا جواب دینا، یہ بھی تقریباً کلام کے اندر آ گئی۔ نمبر 3، بلا وجہ کھانسنا یا کسی کی چھینک کا جواب دے دینا۔ چھینک آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یرحمکم اللہ، کوئی الحمدللہ کہتا ہے نا چھینک میں، تو کہنا چاہیے کہ یرحمکم اللہ، لیکن ہم وہ عادت بنی ہو تو نماز میں بھی کہہ دیں۔ یا کھانسی جائیں، بلا وجہ کھانسی آ نہیں رہی مگر زور زور سے کھانسی جا رہے ہیں، تو نماز ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ سے پڑھیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب کھانسی احتیاط سے کرنا۔ یہ آج کل تو ویسے بھی کرونا پکڑ لیتے ہیں، جس کو تھوڑا سا زکام کا چلو جی کرونا، عجیب منطق دے وچ پھس گئے، عجیب منطق۔ اللہ تعالیٰ اس ملک تے رحم کرے، بلکہ پورے ملک دے حکمران، پوری دنیا دے حکمران پاگل کٹھے ہوئے نے، اللہ انہاں نو چنگے حکمران دے سارے نو، ساڈے تے بہت ہی جہاز کٹھے ہو گئے، اتھلوں اتوں سب ہاں جی گھومن گھیریاں دے وچ جہاز جڑا ہوندا انہوں چین نہیں ہوندا، رات دن اینو بھج اونوں بھج، اینا سارا ملک جی گھومن گھیری پائی ہے، کسے نو سکون چ نہیں ہے۔ ہر بندہ جھوٹ بولن دا عادی ہو گیا، جڑے نہیں سی بولدے انہوں نے بھی اس پاسے لاتا ہے۔ صحافی تے پہلے ادھے پچدے ہے سن، ہن پونے تے اتے چلے گئے نے، 100 دے نیڑے اپڑ گئے نے۔ ہاں جی، تو آپ بلا وجہ کھانسی کریں گے تو نماز ختم۔ چوتھی بات، کھانا یا پینا نماز کے دوران، نماز ختم۔ پانچویں بات، سینے کو کعبے سے موڑ دینا، یہ سینہ کعبے کی طرف ہوتا ہے نا نماز میں، آپ تھوڑا سا اس طرح کر لیں، اس طرح پھیر لیں کعبے سے، تو نماز ختم۔ اسی طرح وضو ٹوٹ جانا، جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نماز ختم ہو جاتی ہے، آپ دوبارہ وضو کریں پھر سے پڑھیں۔ لیکن کسی کو اگر ٹھوس ٹھوس کی بیماری ہو، کئیوں کو گیس کی پکی بیماری ہوتی ہے، بابا ٹیپ بندے، آج کل تے بچے بھی بابے نالوں بھی اگے ننگے نے، کھا کھا کے پاپڑ جائے تے جو لپڑم پھتڑم اپنا رس گلے، بیکری، مٹھائیاں، سموسے کھا کھا کے سارے دے اندر دیاں مشیناں تباہ ہوئیاں نے۔ اے نکے نکے بال انج جویں قبراں چوں کڈ کے لیاندے نے۔ اے ویکھو منڈا، بابے دا منڈا میں اج ویکھن ڈیا، میں کہا تینوں نرے ہی آندے نے، ہنے مریض میرے کول اتنے ہلے بھی کمرہ بھریا ہے، سارے کھا کھا کے نا گند، بیکری دا گند، جڑا نہیں کسے کولوں کچھ وکدا وہ بیکری چ پا کے تے تانوں کھواندے نے۔ جس گھر وچ بیکری آندی ہے وہ کدی تندرست نہیں رہن گے۔ جس گھر نے بیکری کھانی وہ اپنا ایک ڈاکٹر پیدا کرن، جڑا وہ گھر دے بندے ہی بس ڈیل کرے۔ ہاں جی، ٹھوس ٹھوس دی اگر بیماری ہوئے نا تو پھر کوئی گل نہیں، پکی جنوں بیماری ہے اکثر ہی وہ ہوا ہی کڈدا ہی رہندا ہے، لیک ہوندا ہی رہندا ہے، تو پھر وہ کہ ایک باری وضو کر کے پوری نماز پڑھ سکتا ہے، وہ ٹھوس ٹھوس ہوئی جائے تو ہوئی جائے، نماز پوری پڑھے۔ لیکن جنوں بیماری نہیں ہے، ویسے ہی اج وہ آ گئی تو مطلب ہے کہ شیطان لے آیا انہیں نماز ختم۔ وضو ٹوٹ جانے کی باقی بھی وجوہات ہے، خالی ہوا نہیں، ہوا مارنا خالی نہیں، باقی بھی چیزیں ہیں، نکسیر پھوٹ جاتی ہے، پیشاب پخانے راستے کوئی چیز نکل آتی ہے، چوٹ آ جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے، جو آپ نے پڑھا ہے وضو ٹوٹنے کی جو علامات ہیں، نیند آ جائے، گر جائے، بے ہوش ہو جائے، کہ جی یہ وضو توڑنے کی جو علامتیں ہیں
ان میں سے کوئی بھی یعنی وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ کی نماز بھی۔ ساتویں بات، قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ یہ پھٹے جلے آگے رکھے ہوندے نا، اینی توفیق نہیں ہوندی، چھوٹی جی دعا ہے 2 لینا یاد ہی کر لو، پھٹے اگے رکھی جان گے۔ اچھا پڑھ دے پھر بھی نہیں، اے کنے پھٹے سنبھال سارا، میں کوشش کرنا انہوں 6 ٹکڑے رکھاں، سنبھال کے لکڑاں دے تے لوہے دے پھٹے اتنے تسبیح تراویح لکھی، حالانکہ کوئی فرض واجب بھی نہیں بھی پڑھو گے تو کوئی تانوں نہیں پوچھے گا، تراویح پھر بھی ہو جائے گی، لیکن انہوں سنبھال کے پھٹیاں نوں رکھیا بھی یاد ہی کر مار لو۔ ہاں جی، پورے گانے انہاں جواناں نوں یاد نے، پوچھ لو انہاں نوں کہڑے گلوکار دا نام تے اداکار دا نام نہیں پتہ انہوں۔ ہاں جی، کیڑی بیبی دا انہوں نام نہیں یاد، تے کنے انہاں نوں ڈرامے دے سین تے فلماں دی ایکٹنگ تے پورا یاد ہے، تے یہ 2 لینا سبحان ذی الملک والملکوت اللہ دے نام ہے، یہ نہیں یاد، یہ پھٹے چکی رکھنے، یہ اگلے سال تو میں پھٹے نہیں رکھن دے رہے، جنہیں پڑھنا زبانی یاد کرنی تو کوئی گل نہیں، میں آپ ہی پڑھ لینا نا، یہ سنبھال کے پٹھا کر رہا ہے نا کہ پٹھا مسجد کی خوبصورتی خراب کرن دے، اے نیرے پھٹے ہی انہوں 6 ٹکڑے ہی رکھنا ہے، کچھ اپنے اندر قوت پیدا کرو۔ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا نماز ٹوٹ جاتی، کوئی تراویح ویکھ کے پڑھاوے نا، یلے اپنے نویں قانون کڈی رکھتے ہیں، عربی پاگل ہے نا، اس لیے نبی پاک بھی اللہ نے اتھے ہی بھیجا پاگلاں چی جڑے بہتے حدوں ننگے سن، کہ اتھوں تاکہ شروع کریے جڑے بہتے ہی شرتے مردے نے۔ ہاں جی، انتہائی ٹگا ٹائپ، وہ کئی وہ قرآن ویکھ کے تراویح پڑھا رہے ہوندے نے، میں کہا یار شرع دے وچ لکھیا ہے ویکھ کے قرآن پڑھو گے تو نماز ٹوٹ جاندی، لہذا یاد کر لو، یہ دین پرفتن دور ہے گا، دین دے بڑی خرابیاں نظر آن گیاں، سیکھو۔ اللہ قرآن دیکھ کر اگے لکھیا سی متھے تے کسے چیز تے تھی پڑھی جا رہے، جنازہ اگے لکھیا تے اتنے ویکھ کے پڑھی جا رہے، ہاں جی آیت الکرسی اگے لکھی دعائے قنوت، جنہوں نہیں آندی تے ہن وتراں دے وچ اتنے ویکھ کے پڑھی جاوے، نماز ختم۔ اتنے ویکھ کے پڑھو گے نا، جنازہ لکھیا سامنے ویکھ کے پڑھو گے نماز ختم، نماز دے وچ اگے ویکھ کے پڑھو گے ختم۔ یہ ویکھ کے پڑھن والی محتاجی کیوں کردے جی؟ کیوں نہیں یاد کرتے چند آیاتاں؟ زمانے دیاں چیزاں تانوں یاد نے تے چند آیاتاں نہیں یاد۔ قرآن پاک اُنّا تے یاد کر لو نا، جڑیاں 4 رکعتاں سورتاں پڑھ لو، نماز تے یاد کر لو، دعائے قنوت یاد کر لو، کچھ چیزاں تے تانوں تسبیح تراویح جو ضروری چیزاں نے تے یاد کرو، پھر سہارا ڈھونڈتے جے بے سہارا ہوندے۔ ہاں جی، دیکھ کر نماز پڑھنے سے، قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے سے نماز ختم، پھر تو پڑھو۔ 8ویں بات، تلاوت جو نمازوں میں کی جاتی ہے سورہ فاتحہ بعد میں اور یا ذکر وغیرہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان تحیات، اس میں گڑبڑ کر دے، اگے پیچھے کر دے یا چھوڑ دے یا نہ پڑھے، نماز ختم۔ اگلی بات 9، دونوں ہاتھوں کو نماز کے علاوہ استعمال کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں ایسے باندھا ہوا تھا، پڑھ رہا ہوں نا، کوئی مجبوری بہت ہی ہے تو ایک ہاتھ، لیکن اگر میں دونوں ہاتھ چھوڑ دوں گا تو نماز، دونوں ہاتھ نماز کے لیے جہاں چھوڑنے باندھنے وہاں تو کرنا ہے نا، اس کے علاوہ دونوں ہاتھ چھوڑنے۔ یہ 9 طریقے ہیں، یہ جس میں سے کوئی بھی پایا جائے تو نماز فنش دوبارہ سے پڑھیں۔ اب آ گیا کہ اگر نماز کے اندر کون سی خرابی ہو تو آپ سجدہ صاحب سے نماز بچا سکتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں نماز کے واجبات۔ نماز کے واجبات آپ کو یاد ہوں، ان میں سے کوئی چیز اگر نماز میں چھوٹتی ہے تو آپ سجدہ صاحب کر کے نماز اپنی قبول کروا لیں گے۔ نمبر 1، اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے نا، ہاتھ بھی اٹھانے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اللہ اکبر نہیں کیا، خالی کئی دفعہ پیچھے امام کے آ کے ملتے ہیں نا، اکثر لوگ پیچھے جب امام کے آ کے ملتے ہیں منہ سے اللہ اکبر نہیں کہتے ہیں، جی آ رہا ہے۔ امام کے پیچھے آپ نے بھی تکبیریں پڑھنی ہوتی ہیں، یعنی اللہ اکبر لفظ نہیں کہا، ویسے ہی کانوں کو ہاتھ لگا دو، آپ کا پر سجدہ صاحب واجب ہے، اینڈ میں آپ سجدہ صاحب۔ نمبر 2، سب رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا، اگر کسی رکعت میں نہیں پڑھا سورۃ فاتحہ کو تو سجدہ صاحب لازم۔ نمبر 3، فرض کی پہلی
اور باقی نمازوں کی سب رکعتوں میں الحمدوں کے بعد سورت ملانا. اگر اس میں آپ نے مسٹیک کی ہے تو سجدہ صاحب. فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملائی جاتی ہے الحمدوں کے بعد. باقی کسی نماز میں سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، نفل، تراویح، وتر، کوئی بھی نماز ہے، فرضوں کے علاوہ کوئی بھی نماز ہے، ساری رکعتوں میں سورت پڑھی جائے گی. الحمدوں کے بعد کیا پڑھی جائے گی؟ اگر آپ نے اس میں کوئی گڑبڑ کی تو سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا. اسی طرح رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونا تھا. رکوع کیا نا، سیدھا نہیں کھڑا ہوا، آگے سجدے میں چلا گیا تو سجدہ صاحب. 2 سجدے درمیان بیٹھنا تھا، غلطی سے نہیں بیٹھا، سجدہ صاحب کرے. اسی طرح سجدے میں پیشانی ناک کو زمین پر لگانا، یہ ناک اور پیشانی آپ نے ان میں سے ایک کو چھیڑ دی، صحیح نہیں لگایا تو سجدہ صاحب. اچھا نمبر 7، سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ، پاؤں کی انگلیوں کے زمین پر لگانا، پاؤں اٹھا نہیں لینے پیچھے سے. اکثر بچے یا بڑے کئی ایسے سجدے میں جاتے پیچھے پاؤں چک لینا، چکنے نہیں، کم سے کم 3 انگلیاں انگوٹھا اس کے ساتھ 2 جو انگلیاں اس کا پیٹ زمین سے چپکا رہے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر سجدہ صاحب. 8 نمبر رکوع سجدہ قومہ جلسہ میں 1 بار سبحان اللہ کہنے میں ٹھہرنا. رکوع کے میں جا کے واپس کم سے کم 1 دفعہ جنی سبحان اللہ نہیں کہی دا انی دیر کھڑے، 2 سجدے درمیان وقفہ تھوڑا ہی دیر. اگر ایسا نہیں کر رہا تو سجدہ صاحب. قاعدہ اولا یعنی سلام پھیرنے سے پہلے جو اتحیات آئے گی 3-4 رکعت والوں میں، سلام پھیرنے سے پہلے ایک اتحیات درمیانی اتحیات، اس میں اگر غلطی سے بندہ کھڑا ہو جائے تو پھر کھڑا رہے، پھر اینڈ میں سجدہ صاحب کرے گا. اسی طرح دونوں قعدوں میں اتحیات اشہد پڑھنا. ہاں جی، دونوں قعدوں میں اتحیات اشہد پڑھنا. اگر کہیں مسٹیک ہوگی تو سجدہ صاحب کریں گے. پہلے قعدہ میں کچھ نہ پڑھنا، یعنی آپ کی نماز میں 2 دفعہ اتحیات آنی تھے تو پہلی اتحیات میں آپ نے غلطی سے آگے اشہد ان محمد عبدہ رسولہ کو آگے اللہم صلی اللہ پڑھنا شروع کر دیا تو پھر بھی سجدہ صاحب ہوگا. سلام پھیرتے وقت لفظ السلام علیکم نہیں کہا، ویسے منہ سے بولا نہیں، پھر بھی سجدہ صاحب اسی وقت کرے گا. اسی طرح جماعت کی صورت میں مزید کچھ واجبات ہیں، جیسے فجر، مغرب، عشاء میں اونچی آواز میں تلاوت کرے امام، باقی آہستہ. ظہر، عصر میں ایسے، یہ بھی وجب کے. وطر میں دعائے قنوت واجب ہے، وہی یاد کریں. اگر غلطی سے وہ دعائے قنوت نہیں پڑھی، آپ رکوع میں چلے گئے تو واپس نہیں جائیں گے، اب پھر اینڈ میں آپ سجدہ صاحب کریں گے انشاءاللہ. باقی کل صحیح اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے تو اور بہت کچھ سیکھیں گے.